کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ السلام علیکم ایوری ون، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ الف لیلا سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 5 پیش خدمت ہے۔ اب دوسرا کلندر آگے آیا اور زمین کو بوسہ دے کر کہنے لگا، اے بی بی، میں بھی مادر ذات کانا نہیں۔ میری کہانی ایسی عجیب و غریب ہے کہ اگر سوئی کی نوک سے آنکھوں کے گوشے میں لکھی جائے تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو۔ وہ یہ کہ میں بادشاہ اور بادشاہ ذات ہوں۔ میں قرآن شریف کی 7 قراتوں سے واقف ہوں اور بہت سی اور کتابیں پڑھی ہیں، عالموں سے بحث و مباحثہ کیا ہے اور نجوم اور شاعروں کا کلام پڑھا ہے۔ سارے علوم میں مجھے اجتہاد کا درجہ حاصل ہے اور میرے ہم پلہ کوئی نہیں۔ میرا خط تمام خوش نویسیوں کے خط سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے میں تمام شہروں اور ملکوں اور ان کے بادشاہوں میں مشہور ہو گیا۔ جب میری خبر ہندوستان کے راجہ تک پہنچی تو اس نے میرے باپ کے پاس پیغام بھیج کر مجھے بلوایا اور میرے باپ کے لیے شاہانہ تحفے تحائف بھیجے۔ میرے باپ نے 6 کشتیوں میں سامان بھر کر میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ پورے 1 مہینے تک سمندر کا سفر کرنے کے بعد ہم خشکی پر اترے اور گھوڑوں کو کشتیوں میں سے نکالا۔ 10 اونٹوں پر تحفے تحائف لاد کر روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ ہم نے ایک غبار اٹھتا دیکھا جو پھیل کر چاروں طرف چھا گیا۔ ایک پہر دن چڑھے غبار اٹھا اور اس میں سے 50 سوار شیروں کی طرح خونخوار اور ذرا بختر پہنے نمادار ہوئے۔ ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بدو ڈاکو ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم محض چند نفر ہیں اور ہمارے ساتھ ہندوستان کے راجہ کے لیے 10 اونٹوں پر تحفے تحائف لدے ہوئے ہیں تو وہ ہماری طرف بڑھے اور اپنے نیزے ہمارے سامنے کر دیے۔ ہم نے انگلیوں کے اشارے سے ان سے کہا کہ ہم ہندوستان کے مہاراجہ کے الیچی ہیں، ہمیں نہ ستاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور نہ اس کی رعایا۔ انہوں نے بعض غلاموں کو قتل کر دیا اور باقی بھاگ گئے۔ میں بھی زخمی ہو کر بھاگ نکلا۔ بدو مال اور تحفوں کے لوٹنے میں مشغول ہو گئے جو ہمارے ساتھ تھے۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ پہلے تو میں بڑا آدمی تھا، اب بالکل ذلیل ہو گیا۔ چلتے چلتے میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور صبح تک ایک غار میں پناہ لی۔ پھر چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچا جہاں امن و امان تھا اور جو 4 دیواری سے محفوظ تھا۔ سردیاں وہاں سے گزر چکی تھی اور بہار گلابوں کو لے کر آ پہنچی تھی۔ شہر گلزار تھا اور اس میں نہریں بہہ رہی تھی اور چڑیا گا رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ میں چلتے چلتے تھک گیا اور غم سے میرا رنگ فک ہو گیا۔ میری حالت ابتر تھی مگر میری سمجھ میں نہ آیا تھا کہ کہاں جاؤں۔ یہاں تک کہ میں ایک درزی کے پاس سے گزرا جو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا اور خوش ہوا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور میری غربت کا سبب پوچھا۔ میں نے سارا ماجرا اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ اس نے میری حالت پر بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ اے جوان، اپنا حال کسی اور پر ظاہر مت کیجیو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس شہر کا بادشاہ تیرے ساتھ بدسلوکی نہ کرے کیونکہ وہ تیرے باپ کا سخت دشمن ہے اور خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پھر وہ کھانا لایا، میں نے کھانا کھایا اور میرے ساتھ اس نے بھی کھایا۔ رات کے وقت ہم بات چیت میں مشغول رہے۔ اس نے اپنی دکان کے بازو میں ایک کوٹری میرے لیے مخصوص کر دی اور نہ بچھونا جس کی مجھے ضرورت تھی لے آیا۔ 3 روز مہمان رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں تجھے کوئی دستکاری آتی ہے جس کے ذریعے سے تو کوئی کما سکے؟ میں نے کہا کہ میں فقیہ، عالم، کاتب، حساب والوں اور خوش نویس ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تیری چیزیں ہمارے شہر میں بیکار ہیں۔ ہمارے شہر میں کوئی شخص سوائے تجارت کے لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ واللہ جن چیزوں کا میں نے تجھ سے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اپنی کمر باندھ اور کلہاڑی لے کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ لایا کر، اس سے تیرا کھانا پینا چلتا رہے گا۔
جب تک خدا تیری مصیبت دور کر دے کسی سے یہ ذکر مت کیجیے کہ تو کون ہے، ورنہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ پھر اس نے میرے لیے ایک کلہاڑی اور ایک رسی خریدی اور بعض لکڑہاروں کو بلا کر مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ میں ان کے ساتھ روز جاتا اور دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور سر پر لاد کر لاتا اور انہیں 8 دینار میں بیچتا، کچھ اس میں سے کھانے پینے میں صرف کرتا اور کچھ بچا رکھتا۔ 1 سال تک میری یہ حالت رہی اور اس کے بعد میں ایک روز اپنے دستور کے موافق جنگل میں گیا اور ساتھیوں سے دور جا پڑا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نشیب میں بہت سے درخت اور لکڑیاں ہیں۔ میں اس نشیب میں اترا اور وہاں ایک موٹے درخت کی جڑ دیکھی۔ جب میں اس کے آس پاس کھودنے اور مٹی ہٹانے لگا تو میری کلہاڑی ایک تانبے کے حلقے پر پڑی اور چھن سے آواز آئی۔ میں نے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ وہ لکڑی کے تختے پر چڑھی ہوئی ہے۔ جب میں نے لکڑی پر سے مٹی دور کی تو مجھے اس کے نیچے زینہ نظر آیا۔ میں زینے کے نیچے اترا تو وہاں ایک دروازہ دکھائی دیا۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ اندر نہایت خوبصورت اور مضبوط محل ہے۔ اس میں ایک نوعمر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جیسے ایک بیش بہا موتی، جسے دیکھ کر رنج و غم اور مصیبتیں دور ہوں، جس کی گفتگو سے تکلیفیں زائل ہو جاتی ہیں، جس کے سامنے بڑے بڑے ہوشیار لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ بلند و بالا، سینہ ابڑا ہوا، رخسار نرم نرم چمکدار، صورت شکل ملیح، کالے کالے بالوں کے بیچ میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور سینے کی اٹھان کے اوپر اس کے دانت دمک رہے تھے۔ جب میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کے خالق کے آگے سجدہ کیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ تو کون ہے، انسان یا جن؟ میں نے کہا کہ انسان۔ اس نے پوچھا کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ بولی میں نے یہاں 25 سال سے ہوں اور کبھی انسان کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کی گفتگو میں شیرنی تھی اور میں دل و جان سے اس پر قربان ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اے میری آقا، میری خوش وقتی مجھے یہاں لائی ہے تاکہ میرا رنج و غم دور ہو جائے۔ اب میں نے اپنا سارا ماجرا اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ اس نے میرے حال پر ترس آیا اور رونے لگی اور کہا کہ اب دوسرا قصہ میرا سن۔ میں افتیاموس بادشاہ کی بیٹی ہوں، جس کی حکومت جزیرہ ابنوس پر ہے۔ اس نے میری شادی میرے چچیرے بھائی سے کی تھی، لیکن پہلے ہی رات مجھے ایک دیو جس کا نام جرجیس بن رجموس ہے اور جو ابلیس کا خالہ زاد بھائی ہے، چڑا کر اڑا لایا اور اس مکان میں اترا اور ساری ضرورت کی چیزیں یہاں لا کر رکھی، مثلا پوشاک، زیور، کپڑے، خانہ داری کی چیزیں، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ ہر 10ویں روز ایک بار وہ یہاں آتا ہے اور ایک رات رہ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف مجھے لیا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب کبھی دن یا رات میں کوئی ضرورت پڑے تو میں ان 2 سطروں پر ہاتھ پھیروں جو اس گولے پر لکھی ہوئی ہیں، اور ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ہی میں اسے اپنے پاس دیکھوں گی۔ اس سے گئے آج 4 دن ہوئے ہیں، اس کے آنے میں ابھی 6 دن باقی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تو 5 روز یہاں ٹھہرے اور اس کے آنے سے 1 روز پہلے چلا جائے؟ میں نے کہا کہ ہاں، کاش کہ یہ خواب سچا نکلے۔ وہ مارے خوشی کے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک محراب دار دروازے سے ہوتی ہوئی ایک نہایت عمدہ اور نفیس حمام میں پہنچی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتار ڈالے اور غسل کیا۔ باہر آ کر ایک دیوان پر بیٹھ گئی اور مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ مشق امیز شکر کا شربت لائی اور مجھے پلایا۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا سو جا، آرام کر لے کیونکہ تو تھکا ہوا ہے۔ اچھا میری آقا، اب میں سو گیا اور مجھے یاد نہیں کہ کیا ماجرا گزرا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاؤں داب رہی ہے۔ میں نے اسے دعا دی اور تھوڑی دیر ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میں بڑی پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ 25 سال سے میں یہاں زمین کے نیچے ہوں اور کسی سے بات چیت کا موقع نہیں ملا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھے میرے لیے بھیجا۔ پھر اس نے پوچھا کہ جوان، تجھے شراب سے بھی شوق ہے؟ میں نے کہا کہ تیری مرضی۔ وہ نعمت کھانے میں گئی اور ایک مہردار پرانی شراب کی بوتل لے آئی اور پھول پتیاں سجائیں اور یہ اشعار پڑھنے لگی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم آنے والے ہو تو ہم اپنے دل کا خون اور آنکھوں کی سیاہی راہ میں بچھا دیتے اور ہم اپنے چہروں کو فرش بنا دیتے تاکہ ہم تمہیں دیکھیں اور تم ہماری پلکوں پر چلو۔ جب وہ یہ اشعار پڑھ چکی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی محبت بڑے دل میں جاگزین ہو چکی تھی۔ میرا رنج و غم دور ہو چکا تھا۔ رات تک ہم میغ نوشی میں مشغول رہے اور رات اس کے ساتھ گزاری۔ اس جیسی حسین میں نے عمر بھر نہ دیکھی تھی۔ دوسرے روز دوپہر تک مزے میں رہا اور ایک
تھال آیا۔ میں نشے میں اتنا چور تھا کہ مجھے اپنی بھی خبر نہ رہی اور چلتا تو جھومتا جاتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے پری جمال اٹھ، میں تجھے زمین کے نیچے سے نکال کر اس دیو سے نجات دوں گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ قناعت کر اور چپ رہ، 10 دن میں 9 دن تیرے ہیں اور 1 دن دیو کا ہے۔ میں نشے میں چور تھا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی اس گولے کو توڑ ڈالتا ہوں جس پر نقش بنا ہوا ہے، دیو کو آنے دے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ میں دیو کے قتل کرنے کا عادی ہوں۔ جب اس نے میری باتیں سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کر، اور یہ شعر پڑھنے لگی، جس چیز میں تیری ہلاکت ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیو۔ جب یہ شعر پڑھ چکی تو میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور گولے پر زور سے ٹھوکر ماری۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 13ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ نیک بخت بادشاہ، دوسرے قلندر نے لڑکی سے کہا کہ اے بی بی، میں نے گولے پر ٹھوکر ماری ہی تھی کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور بجلیاں چمکنے اور کڑکنے لگی اور زمین میں زلزلہ آیا اور دنیا تاریک ہو گئی۔ اب میرا نشہ ہرن ہو گیا اور میں نے اسے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ دیو آ پہنچا ہے۔ کیا میں نے اس بات سے تجھے خبردار نہیں کیا تھا کہ واللہ تو نے مجھے بڑی مصیبت میں گرفتار کیا؟ اب اپنی جان لے کر بھاگ اور جس راستے سے آیا اس سے چلتا ہو۔ مارے ڈر کے میں اپنے جوتے اور کلہاڑی وہیں بول آیا۔ جب میں نے 2 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین پھٹی اور اس میں سے ایک کالا بیجنگ دیو نکلا اور کہنے لگا کہ یہ کیا شور و گل مچا رکھا ہے؟ کون سی مصیبت تجھ پر آ پڑی؟ اس نے جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ میرا دل ذرا گھبرا رہا تھا۔ اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی اور حاجت رفع کرنے کے لیے اٹھنا چاہتی تھی، مگر میرے سر میں چکر آیا اور میں گولے پر گر پڑی۔ دیو نے کہا کہ تو جھوٹی ہے چنال۔ پھر وہ ادھر ادھر محل میں دیکھنے لگا اور اس کی نظر جوتوں اور کلہاڑی پر پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ تو انسان کا پہناوا ہے، سچ بتا کہ تیرے پاس کون آیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو انسان کا پہناوا ہے، سچ بتا کہ تیرے پاس کون آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ان چیزوں کو ابھی دیکھا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو انہیں لایا ہے۔ دیو نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ اے ڈنڈی! اب اس نے اسے ننگا کر شہیدروں کے بیچ میں باندھ دیا اور اسے مارنے پیٹنے لگا اور کہا کہ اقرار کر۔ اس کے رونے سے میرا دل کڑنے لگا اور میں زینے پر چڑھ کر چلا گیا اور خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ جب میں اوپر پہنچ گیا تو گھیڑے کو اپنی جگہ پر رکھ کر اسے مٹی سے پاٹ دیا۔ اپنے کیے پر میں سخت پریشان تھا اور رہ کر اس لڑکی اور اس کے حسن و جمال کا خیال آتا تھا، اور یہ کہ وہ ملعون اسے نامعلوم کیسی کیسی تکلیف پہنچائے گا اور یہ 25 سال اس نے کس طرح سے کاٹے ہوں گے اور میری وجہ سے اس پر کیا مصیبت نازل ہوئی۔ پھر میں اپنے باپ اور اس کی بادشاہی کو سوچنے لگا، یہ کہ میں کس طرح سے لکڑہارا بنا اور عیش و عشرت کے بعد میری زندگی کیسی تلخ ہوگی۔ یہ باتیں سوچ کر میں رونے اور یہ شعر پڑھنے لگا، اگر زمانہ کسی روز تجھے مصیبت میں مبتلا کرے تو دلگیر مت ہو، کیونکہ ایک روز تیرے سامنے عیش و آرام آئے گا اور ایک روز تکلیف۔ وہاں سے چل کر میں اپنے دوست کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے سخت پریشان ہے اور میری راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کل رات میرا جی تجھ میں لگا رہا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی درندے وغیرہ سے تو پالا نہیں پڑا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو صحیح سلامت ہے۔ میں نے اس کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کوٹری میں چلا گیا اور اپنی ساری سرگزشت پر سوچ میں پڑ گیا، اپنی بےہودگی اور اس گولے کو ٹکرانے پر لعنت ملامت کرنے لگا۔ میں اسی ادھیر پن میں تھا کہ میرا دوست درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ اے جوان، باہر آ، ایک اجمی بوڑھا تجھے تلاش کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تیری کلہاڑی اور تیرے جوتے ہیں۔ انہیں لے کر وہ لکڑہاروں کے پاس آیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جس وقت مؤذن نے فجر کی اذان دی اور اس وقت میں گھر سے نکلا تو یہ دونوں چیزیں مجھے پڑی ملی اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کی ہیں، تو مجھے ان کے مالک کا پتہ بتا دو۔ لکڑہارے اسے لے کر تیرے پاس آئے ہیں کیونکہ وہ تیری کلہاڑی پہچانتے ہیں۔ وہ شخص میری دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اے چل اور اس کا شکریہ ادا کر اور اپنی کلہاڑی اور جوتے اسے لے لے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا رنگ فک ہو گیا اور میری حالت خراب ہو گئی۔ میں اسی حالت میں تھا کہ میری کوٹری کا فرش پھٹا اور وہی اجمی اس میں سے نمودار ہوا اور نکلتے ہی اس نے فوراً دیو کی صورت اختیار کر لی۔ اس نے اس لڑکی کو بہت مارا پیٹا تھا لیکن اس نے کسی بات کا اقرار نہیں کیا تھا۔ تب دیو نے کلہاڑی اور جوتے ہاتھ میں لیے اور لڑکی سے کہنے لگا کہ اگر میرا نام جرجیس ہے اور میں ابلیس کے خاندان سے ہوں تو میں بھی اس کلہاڑی اور ان جوتوں کے مالک کو پکڑ کر ابھی یہاں لاتا ہوں۔ اس بہانے سے وہ لکڑہاروں کے پاس گیا اور پھر وہاں سے میرے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی بلکہ فوراً مجھے اٹھا کر ہوا میں اڑ گیا۔ پھر وہ اترا اور زمین کے اندر گھس گیا۔
مجھے اپنی بالکل خبر نہ تھی۔ پھر وہ اسی محل میں آ نکلا جہاں میں نے وقت گزارا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ننگی بندھی پڑی ہے اور اس کے بدن سے خون جاری ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ اب دیو نے اسے پکڑ کر کہا کہ اے ڈنڈی، بتا کہ یہی تیرا آشنا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں اسے بالکل نہیں پہچانتی، اسے وقت سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دیو نے کہا کہ اتنی مار پیٹ پر بھی تو اقرار نہیں کرتی۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی اور خدا اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی پر بہتان رکھوں۔ دیو نے کہا کہ اگر تو اسے نہیں جانتی تو یہ تلوار لے اور اس کا گلا کاٹ ڈال۔ لڑکی تلوار لے کر میرے پاس اور میرے سر پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا اور میرے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور مجھے اشارے سے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تیرا ہی کیا دھرا ہے۔ میں نے اشارے سے کہا کہ یہ وقت معاف کرنے کا ہے۔ اے میری آقا، اب اس لڑکی نے تلوار پھینک دی اور کہنے لگی کہ میں ایک ایسے شخص کو کس طرح سے گردن ماروں جس کو میں نہیں جانتی اور جس نے کبھی میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ یہ میرے دین و مذہب میں روا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھٹک گئی۔ دیو نے کہا کہ آشنا کا قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ وہ ایک رات تیرے ساتھ سویا ہے تو تکلیفیں برداشت کر رہی ہے مگر اقرار نہیں کرتی کہ تیرا آشنا یہی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ ہم جنس کو ہم جنس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر دیو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے انسان، تو بھی اسے نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا کہ میں کیا جانوں یہ کون ہے، اس سے پہلے میں نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ تلوار لے اور اس کی گردن اڑا دے، پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا اور تیرا جہاں جین چاہے جائیو، تیرے اوپر کوئی سختی نہ کروں گا کیونکہ مجھے یقین آ جائے گا کہ تو اسے ہرگز نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ بہت خوب، اور تلوار لے کر خوش آگے بڑھا۔ اپنے ہاتھ اٹھائے۔ لڑکی نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کر کہا کہ میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، کیا اس کا بدلہ یہی ہے؟ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور اپنی آنکھ سے اشارہ کر کر میں نے کہا کہ میں تجھے بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میرے آنسو ڈبڈبا آئے اور میں نے تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور کہنے لگا کہ اے زبردست دیو، اے بہادر سورما، جب ایک عورت نے جس کی عقل اور جس کا دین ناقص ہو میری گردن مارنے کو حرام سمجھا تو میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اس کی گردن مار دوں؟ میں نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، چاہے تو مجھے موت کے گھاٹی کیوں نہ اتار دے۔ دیو نے کہا کہ تم دونوں میں سازش ہے، میں ابھی تمہارے کیے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار اٹھا لی اور لڑکی کے ہاتھ پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر گر پڑا، پھر دوسرا وار کیا اور دوسرا ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس طرح سے 4 وار کر کر چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنی موت کا یقین آتا جاتا تھا، اور لڑکی میری طرف آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی گویا وہ مجھ سے رخصت ہو رہی ہے۔ دیو نے اسے کہا کہ تو اپنی آنکھ سے بد فعلی کر رہی ہے، اور ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر اڑ گیا۔ اب وہ دیو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے انسان، ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر بیوی زنا کرے تو ہمارے لیے اس کا خون حلال ہے۔ اس لڑکی کو میں اس کے نکاح کی رات اٹھا لایا تھا اور اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ میرے سوا کسی سے واقف نہ تھی۔ اب ہر 10ویں رات ایک رات کے لیے میں اس کے پاس آتا اور اجمی کے بیس میں ظاہر ہوتا تھا۔ اب جبکہ مجھے یقین آ گیا تھا کہ اس نے خیانت کی تو میں نے اسے قتل کر دیا، مگر تیرے متعلق ابھی تک مجھے تحقیق نہیں ہوئی کہ آیا تو نے خیانت کی کہ نہیں۔ مگر یہ ضرور ہے کہ میں تجھے بھی آرام سے نہ رہنے دوں گا۔ مانگ کیا چاہتا ہے؟ اے میرے آقا، اس پر میں بے حد خوش ہوا اور کہا کہ تجھ سے کیا مانگو؟ اس نے کہا کہ یہ مانگ کہ میں جادو سے تجھے کیا بنا دوں، کتا یا گدھا یا بندر۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اس لیے میں نے کہا کہ واللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو ایک مسلمان کو معاف کرنے کے سلے میں خدا بھی تجھے معاف کر دے گا اور اذیت نہ دے گا۔ میں بڑی خوشامد کرنے لگا اور اس کے سامنے رہتا اور اسے کہتا جاتا کہ وہ مظلوم ہو۔ اس نے کہا کہ اب زیادہ باتیں نہ بنا، تیرا قتل کرنا میرے لیے مشکل نہیں، لیکن میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے دیو، مجھے معاف کر دینا تیری شان کے شایان تر ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے، جس طرح کہ محسود نے حاسد کو معاف کیا تھا۔ دیو نے کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اے دیو، کہتے ہیں کہ کسی شہر میں 2 شخص رہتے تھے، ان کے مکان اس طرح سے ملے ہوئے تھے کہ دونوں کے درمیان دیوار حائل تھی۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے پر حسد کرتا، اس پر نظر لگاتا اور اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا اور ہر وقت اس پر رشک کھاتا تھا۔ اس کا حسد یہاں تک بڑھا کہ اس کے کھانے پینے اور میٹھی نیند سونے میں کمی آ گئی، لیکن محسود کی حالت بہتر ہوتی رہی۔ حاسد جتنی زیادہ کوشش کرتا، محسود اتنا ہی زیادہ بڑھتا، پھولتا اور پھیلتا۔ جب محسود کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی اس پر حسد کرتا اور اس کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پڑوس چھوڑ کر اس کے گھر سے دور جا بسا اور کہنے لگا کہ واللہ اگر اس کی وجہ سے مجھے دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دوں گا۔
اب اس نے ایک دوسرے شہر میں جا کر سکونت اختیار کی اور اپنے لیے چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا خریدا جس میں ایک قدیم نہر کا کنواں تھا۔ اس کنویں پر اس نے ایک حجرہ بنوایا اور اس کے لیے تمام ضروریات کی چیزیں خریدی اور اس میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے لگا۔ ہر طرف سے فقراء اور مساکین اس کے پاس آتے، یہاں تک کہ اس کا نام سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ اب اس کے حاسد پڑوسی کو بھی خبر ملی کہ وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے اور شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ حجرے میں پہنچا۔ مسعود پڑوسی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے بڑی عزت سے رکھا۔ اب حاسد نے کہا کہ مجھے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں تیرے پاس آیا ہوں۔ میں تجھے ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اٹھ اور اپنے حجرے میں میرے ساتھ چل۔ مسعود اٹھ کھڑا ہوا اور حاسد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر حجرے کے کنارے تک گیا۔ حاسد نے کہا کہ فقیروں سے کہہ ڈال کہ باہر چلے جائیں کیونکہ میں تجھ سے بطور راز کے کچھ کہنا چاہتا ہوں جسے کوئی اور سننے نہ پائے۔ مسعود نے فقیروں سے کہا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ اور سب اس کے کہنے پر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں اس پرانے کنویں پر پہنچے۔ حاسد نے مسعود کو دھکا دے کر کنویں کے اندر دھکیل دیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ حاسد وہاں سے چلتا ہوا، وہ سمجھا کہ مسعود مر گیا ہوگا۔ اس کنویں میں جنات رہتے تھے، انہوں نے اسے آہستہ آہستہ نیچے اتار کر ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مگر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حاسد سے کنارہ کشی کر کر ہمارے شہر میں آیا اور یہ حجرہ بنایا ہے اور جس نے ہمیں خدا کی عبادت اور قرآن خوانی سے منوس کیا ہے، لیکن اس کا حاسد چل کر یہاں آیا اور اس سے ملاقات کی اور اسے دھوکے سے یہاں تمہارے پاس پھینک دیا۔ یہاں اس کی آمد کی خبر آج ہی رات اس شہر کے بادشاہ کو پہنچی ہے اور وہ کل اپنی بیٹی کے بارے میں اس کے پاس آنے والا ہے۔ ایک جن نے پوچھا کہ بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ دیوانی ہو گئی ہے اور میمون بن دمدم اس پر عاشق ہے۔ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا علاج کیا ہے تو وہ اسے اچھا کر سکتا ہے، اور علاج بالکل آسان ہے۔ ایک جن نے پوچھا کہ کیا علاج ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کالی بلی جو اس شخص کے پاس حجرے میں ہے اور جس کی دم کی نوک پر ایک سفید داغ ہے، اگر اس کے 7 سفید بال لے لیا جائے اور ان کی دونی بیمار کو دی جائے تو وہ خبیث اس کے سر سے چلا جائے گا اور پھر کبھی نہ لوٹے گا اور وہ فوراً اچھی ہو جائے گی۔ اے دیو! مسعود ان تمام باتوں کو سن رہا تھا۔ جب صبح کی پو پھوٹی اور روشنی ہونی شروع ہوئی تو فقیر لوگ شیر کے پاس آنے لگے اور دیکھا کہ وہ کنویں کے اندر سے نکل رہا ہے تو ان کے دلوں میں اس کی بڑی عزت ہوئی۔ مسعود کو معلوم تھا کہ بس کالی بلی ہی علاج ہے، اسی لیے اس نے اس کی دم کے سفید داغ میں سے 7 بال نوچ کر اپنے پاس رکھ لیے۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا کہ بادشاہ بما لشکر کے پہنچ گیا۔ بادشاہ اور اراکین اندر داخل ہوئے۔ باقی فوج کو باہر ٹھہرنے کا حکم ملا۔ جب بادشاہ مسعود کے حجرے میں داخل ہوا تو اس نے اس کا خیر مقدم کیا اور اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہا کہ کیا میں تیرے آنے کی وجہ بیان کروں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تو میرے ملنے کے لیے آیا ہے کیونکہ تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ تو اپنی بیٹی کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نیک بخت، اے نیک مرد، درست ہے۔ مسعود نے کہا کہ اسے بلوا بیچ اور خدا نے چاہا تو وہ فوراً اچھی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کو بلوایا۔ جب لوگ اسے لایا تو اس کی مشقیں بندھی ہوئی اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مسعود نے اسے بٹھا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور بال نکال کر ان کی دونی دی۔ جن جو اس کے سر پہ سوار تھا چلا کر بھاگا اور لڑکی اپنے آپے میں آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ یہ اب کیا قصہ ہے، مجھے کون اس جگہ لایا ہے؟ بادشاہ بے انتہا خوش ہوا اور لڑکی کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور شیر کے ہاتھ چومے۔ اب وہ اراکین کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تمہارے خیال میں وہ شخص کس انعام کا مستحق ہے جس نے میری بیٹی کو اچھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی شادی اس سے ہو جانی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور اس نے اپنی بیٹی کو اس سے بیاہ دیا اور مسعود بادشاہ کا داماد بن گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وزیر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ اب کسے وزیر بنانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے داماد کو، اور مسعود وزیر ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کسے بادشاہ بنایا جائے اور یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر کو۔ اب انہوں نے وزیر کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ ہو کر حکومت کرنے لگا۔ وہ ایک روز وہ گھوڑے پر سوار ہوا جا رہا تھا۔
حاسد بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ مسعود شاہانہ لباس پہنے اپنے عمرہ اور وزراء اور روسا کے درمیان میں تھا۔ اس کی آنکھ اپنے حاسد پر پڑی اور اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آ، لیکن وہ ڈرنے نہ پائے۔ وزیر گیا اور حاسد پڑوسی کو لے آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے خزانے سے 1000 مشکال سونا دے دو اور 20 بوجھ سازو سامان کے اس کے ساتھ کر دو اور پہرے کے ہمراہ اسے اس کے شہر میں بھجوا دو۔ بادشاہ اسے رخصت ہو کر واپس گیا، لیکن اس کے کرتوتوں کی سزا نہیں دی۔ دیکھو اے دیو کہ مسعود نے حاسد کو کس طرح سے معاف کر دیا، حالانکہ اس نے ابتدا ہی سے کیسا حسد کیا تھا، پھر اذیت پہنچائی، پھر سفر کر کے اس کے پاس پہنچا، اسے کنویں میں گرا دیا کہ وہ مر جائے، لیکن اسے تکلیف کا بدلہ تکلیف نہیں دیا بلکہ اس کو معاف کر دیا اور اسے درگزر کی۔ اے میرے آقا، اس کے بعد میں اتنا رویا کہ اس سے زیادہ ممکن نہ تھا۔ دیو نے کہا کہ یا تو میں تجھے مار ڈالوں گا اور اگر نہ بھی مارا تو تجھے بالکل معاف تو ہرگز نہیں کروں گا، کم از کم میں تجھ پر جادو ضرور کروں گا۔ اب اس نے جھپٹ کر مجھے زمین سے اٹھا لیا اور ہوا میں لے کر اڑ گیا، یہاں تک کہ زمین مجھے ایسی معلوم ہوئی جیسے کہ پانی کے بیچ میں پیالہ۔ پھر اس نے مجھے ایک پہاڑ پر اتارا اور تھوڑی سی مٹی دی اور اس پر کچھ آہستہ آہستہ سے پڑھ کر پھونکا اور وہ مٹی میرے اوپر چھڑک گئی۔ کہنے لگا کہ اس صورت کو چھوڑ کر بندر بن جا۔ اس وقت سے میری شکل 7 سالہ بندر کی سی ہو گئی۔ جب میں نے اپنے آپ کو اس قدر بدصورت دیکھا تو میں اپنے اوپر رونے لگا اور زمانے کے ظلم و ستم پر صبر اختیار کیا۔ مجھے یقین آ گیا کہ زمانہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ اب میں پہاڑ سے نیچے اترا اور دیکھا کہ ایک بڑا وسیع جنگل ہے۔ چلتے چلتے 1 مہینے کے بعد میں سمندر کے کنارے پہنچا۔ 1 پہر کے قریب ہی وہاں ٹھہرا ہوں گا کہ سمندر میں ایک کشتی نظر آئی جس کی خوشبو پہلی معلوم ہوتی تھی اور جو خشکی کی طرف آ رہی تھی۔ میں جنگل میں ایک طرف ہو کر ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور کشتی کے پہنچنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر میں اس کے اندر چلا گیا۔ ایک مسافر نے کہا کہ اس منحوس کو یہاں سے نکالو۔ ناخدا نے کہا کہ ہم کو چاہیے کہ اسے مار ڈالیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں بھی اس تلوار سے اس کا خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ میں نے ناخدا کا دامن پکڑ لیا اور رونے لگا، یہاں تک کہ میرے آنسو بہنے لگے۔ ناخدا کو میرے اوپر ترس آیا، وہ کہنے لگا، اے سوداگرو، اس بندر نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، میں نے اسے پناہ دی ہے، اب وہ میری پناہ میں ہے، اس لیے کوئی اس پر حملہ نہ کرے، نہ اسے پریشان کرے۔ ناخدا میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا، وہ جو کچھ کہتا میں سمجھ جاتا، اس کی ساری ضروریات پوری کر دیتا، کشتی میں اس کی خدمت کرتا اور وہ مجھ سے محبت کرتا۔ 50 دن تک موافق ہوا کے ساتھ چلنے کے بعد ہم نے ایک بڑے شہر کے پاس لنگر ڈالا جس کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا گننا سوائے خدا کے اور کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچ گئے اور کشتی ٹھہری تو اس شہر کے بادشاہ کے کرندے ہمارے پاس آئے اور تمام سوداگروں کو صحیح سلامت پہنچنے پر مبارکباد دی اور کہنے لگے کہ ہمارا بادشاہ تمہاری سلامتی پر تم کو مبارکباد دیتا ہے اور اس نے تمہارے پاس یہ کاغذ کا ورق بھیجا ہے تاکہ تم میں سے ہر شخص اس پر ایک سطر لکھے۔ قصہ یہ ہے کہ بادشاہ کا ایک خوش نویس وزیر تھا، وہ فوت ہو گیا ہے اور بادشاہ نے قسم کھائی ہے اور بڑے بڑے حلف اٹھائے ہیں کہ اب وہ اسی شخص کو وزیر بنائے گا جو اس کی طرح خوش نویس ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ ورق جس کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ سوداگروں کو دیا تاکہ جس کو لکھنا آتا ہو وہ لکھے۔ میں اٹھا اور میں بندر کی شکل میں تھا اور ان کے ہاتھ سے وہ ورق لے لیا۔ لوگ ڈر گئے کہیں میں اس کو پھاڑ نہ ڈالوں اور وہ مجھے جھڑکنے لگے۔ میں نے اشارے سے انہیں سمجھایا کہ میں لکھوں گا۔ ناخدا نے اشارے سے کہا کہ اسے لکھنے دو، اگر اس نے کچھ گڑبڑ کی تو میں اسے نکال دوں گا اور اگر اچھی طرح لکھا تو میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گا۔ میں نے اس سے زیادہ سمجھدار بندر آج تک نہیں دیکھا۔ اب میں نے قلم پکڑا اور دوات سے روشنائی لی اور رفائی اور ریحانی اور سلس اور تمار اور محقق خطوط میں 2 شعر لکھے اور کاغذ ان کو دے دیا۔ ان میں سے بھی ہر ایک نے ایک سطر لکھی۔ اسے لے کر وہ بادشاہ کے پاس گئے۔ جب بادشاہ نے اس کاغذ کو دیکھا تو اسے سوائے میرے خط کے اور کسی کا خط پسند نہ آیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ اس خط کے لکھنے والے کے پاس جاؤ، اسے کچھر پر سوار کر نوبت نکارے کے ساتھ یہاں لے آؤ، اسے نفیس لباس پہناؤ، میرے حضور پیش کرو۔ جب انہوں نے بادشاہ کی باتیں سنی تو وہ مسکرانے لگے۔ بادشاہ ان پر ناراض ہوا اور کہنے لگا، اے حرام زادو، میں تم سے ایک کام کے لیے کہتا ہوں، تم مجھ پر ہنستے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ہنسنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم اس شخص کو آپ کے روبرو پیش کریں جس شخص نے یہ خط لکھا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ لکھنے والا بندر ہے، آدمی نہیں، اور وہ کشتی کے ناخدا کے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تم سچ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی حضور، آپ کی بخششوں کی قسم۔ بادشاہ کو ان کی بات پر بڑا تعجب ہوا
اور وہ مارے خوشی کے جھومنے لگا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ناخدا سے اس بندر کو خرید لوں۔ اس نے کشتی میں کلیچی بھیجا اور خچر اور لباس اور نوبت نکارے اس کے ساتھ کر دی اور کہنے لگا کہ تم ضرور اس کو یہ کپڑے پہناؤ اور خچر پر سوار کرو، ان سب چیزوں کو لے کر کشتی میں جاؤ اور اسے لے آؤ۔ وہ لوگ کشتی میں آئے اور مجھے ناخدا سے لے لیا، مجھے کپڑے پہنائے اور خچر پر سوار کیا۔ لوگ حیران تھے اور سارا شہر تہوبالا تھا، سب کے سب میرا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ مجھے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے، اسے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا تو میں نے اس کے آگے 3 بار زمین کو بوسہ دیا۔ اس نے حکم دیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرا شور تمیز دیکھ کر تمام حاضرین اچنبے میں تھے اور سب سے زیادہ اچنبا خود بادشاہ کو تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اٹھ جائیں اور وہ اٹھ گئے، سوائے میرے اور بادشاہ اور خواجہ سرا اور ایک کمچن غلام کے، اور کوئی باقی نہ رہا۔ بادشاہ کے حکم سے دسترخوان لگایا گیا، اس پر قسم قسم کا نرم گوشت چنا گیا، بالخصوص ان جانوروں کا گوشت جو اڑتے اور گھونسلوں میں کھاتے ہیں، مثلاً تتر، بٹیر اور تمام قسم کی چڑیاں۔ بادشاہ نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس کے ساتھ کھاؤں۔ میں اٹھا اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانے لگا۔ اب دسترخوان بڑھایا گیا اور میں نے 7 بار ہاتھ دھوئے اور قلم دوات لے کر چند اشعار، جب بادشاہ چند اشعار لکھ دیے اور اٹھ کر دور جا بیٹھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میں نے کیا لکھا ہے، اسے پڑھا تو بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا عجیب بات ہے کہ بندر اور یہ فصاحت اور خوش خطی، واللہ یہ ایک عجوبہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے لیے خاص شراب شیشے میں رکھ کر لائی گئی، اس نے اسے پی کر میرے آگے بڑھا دیا، میں نے زمین کو بوسہ دیا اور پی گیا۔ بادشاہ چمبے میں پڑ گیا اور کہنے لگا اگر اتنا علم کسی انسان میں ہوتا تو وہ اپنے زمانے میں یکتا ہوتا۔ اس کے بعد بادشاہ کے لیے شطرنج کی بساط بچھائی گئی اور اس نے کہا کہ کیا تو میرے ساتھ کھیلے گا؟ میں نے سر سے اشارہ کیا کہ جی ہاں اور آگے بڑھا اور شطرنج رکھی۔ ہم نے 2 بازیاں کھیلی، میں نے دونوں میں مات دی۔ بادشاہ دنگ رہ گیا، پھر میں نے دوات قلم لے کر ایک پرچے پر اور 2 اشعار لکھ دیے۔ بادشاہ اسے پڑھ کر بڑا تعجب اور خوش اور باش ہو گیا، اس لیے خواجہ سرا سے کہا کہ اپنی مالکہ ست الحسن کے پاس جاؤ اور اسے کہا کہ بادشاہ کے پاس آ کر باتیں کر اور عجیب و غریب بندے کے ساتھ دل خوش کر۔ خواجہ سرا گیا اور ملکہ کو لے کر آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے منہ چھپا لیا اور کہنے لگی ابا جان، یہ آپ کو کس طرح گوارا ہے کہ آپ نے مردوں کے ساتھ دل بہلانے کے لیے مجھے بلوایا ہے؟ اس نے کہا کہ اے ست الحسن، میرے پاس سوائے چھوٹے غلام اور مقدم کے جس نے تیری پرورش کی ہے اور کوئی نہیں ہے، میں تیرا باپ ہوں، آخر تو منہ کس سے چھپاتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بندر ایک نوجوان شہزادہ ہے، اس کے باپ کا نام افتیادوس ہے، اس پر جربیس دیو نے جو ابلیس کا رشتہ دار ہے جادو کیا ہے اور اس کی بیوی کو جو افتاموس بادشاہ کی بیٹی تھی مار ڈالا ہے، جس کو آپ بندر سمجھتے ہیں وہ ایک عالم اور عاقل شخص ہے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی باتوں پر بڑا تعجب ہوا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ جو کچھ یہ تیری بابت کہتی ہے کیا وہ سچ ہے؟ میں نے سر سے اشارہ کر کے کہا جی ہاں، اور رونے لگا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابا جان، جب میں چھوٹی تھی تو میرے پاس ایک بڑی ہوشیار بڑھیا جادوگرنی آیا کرتی تھی، اس نے مجھے جادو اور عمل سکھایا ہے۔ مجھے دو برزبان یاد ہیں اور ہمیں تکمیل کا درجہ حاصل ہے، اس کے 170 کرتب مجھے ازبر ہیں۔ ان میں سے سب سے چھوٹا یہ ہے کہ میں تیرے شہر کی اینٹ کو کاف کے پیچھے پہن سکتی ہوں اور شہر کو سمندر اور احابی کو اس کے اندر مچھلیاں بنا سکتی ہوں۔ باپ نے کہا کہ بیٹی تجھے میری جان کی قسم اس نوجوان کا جادو توڑ دے تاکہ میں اسے اپنا وزیر بنا لوں، کیونکہ وہ نوجوان ہے، عالی ظرف اور دانش مند ہے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لی اور اس سے ایک کنڈل کھینچا۔ اب شہزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کے کہنے کی اسے اجازت ملی تھی۔ 14ویں رات۔ جب 14ویں رات ہوئی تو اس نے کہنا شروع کیا کہ اے نیک بخت بادشاہ، قلندر نے لڑکی سے کہا کہ اے میری آقا، شہزادی نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لی جس پر عبرانی زبان میں نام لکھے ہوئے تھے اور اس سے محل کے بیچ میں کنڈل کھینچا اور اس میں کچھ نام اور کچھ جادو کی باتیں لکھی اور کچھ جادو پڑھا، جس میں سے کچھ تو سمجھ میں آتا تھا اور کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہمارے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور وہی دیو اپنی اصل شکل صورت میں ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ جھیلیوں کی طرح تھے اور پاؤں مستولیوں کی طرح اور دونوں آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح۔ ہم اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ شہزادی نے کہا کہ تیرے لیے نہ تو خوش آمدید اور نہ سلام۔ دیو نے شیر کی صورت اختیار کر کے کہا کہ دغا باز، تو نے عہد و پیمان توڑ ڈالا۔ کیا ہم نے باہم عہد و پیمان نہ کیا تھا کہ کوئی دوسرے کی مخالفت نہ کرے گا؟
اس نے جواب دیا کہ مردود، کیا تجھ جیسے سے میں کوئی عہد و پیمان کر سکتی ہوں؟ دیو نے کہا کہ اچھا لے۔ وہ آیا۔ اب شیر نے منہ کھول کر لڑکی پر حملہ کیا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنا ایک بال توڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اسے ہلایا۔ اپنے ہونٹوں سے کچھ جادو پڑا، بال تیز تلوار کی طرح ہو گیا۔ اس نے شیر کے ایک ایسا ہاتھ تلوار کا مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کا اوپر کا دار بچھو بن گیا۔ لڑکی زمین پر لوٹ کر اژدہا بن گئی اور اس مردود کی طرف جھپٹی۔ وہ بچھو کی شکل میں تھا۔ دونوں میں سخت لڑائی ہونے لگی۔ اب بچھو گدھ بن گیا اور اژدہا عقاب بن کر گدھ کے پیچھے پڑ گیا اور ایک پہر تک اس پر حملہ کرتا رہا۔ اب گدھ نے کالی بلی کی صورت اختیار کر لی اور لڑکی بھیڑیا بن گئی اور دونوں پہر بار محل کے اندر لڑتے رہے۔ جب بلی نے دیکھا کہ میں ہار رہی ہوں تو اس نے ایک بڑے سرخ انار کی صورت اختیار کر لی اور وہ انار محل کے حوض کے بیچ میں آ بیٹھا۔ اب بھیڑیا اس کی طرف بڑھا تو انار ہوا میں اڑا اور محل کے چکنے فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کا دانا دانا بکھر گیا اور سارا محل انار کے دانوں سے بھر گیا۔ بھیڑیا نے اپنے آپ کو جنبش دی اور مرغا بن کر ان دانوں کو چگ لیا، یہاں تک کہ ایک دانہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ لیکن خدا کی قدرت کے ایک دانہ لٹک کر حوض کے کنارے جا پہنچا تھا۔ مرغا شور مچانے اور پھر پھرانے لگا اور اپنی چونچ سے ہماری طرف اشارہ کرنے لگا، مگر ہم اس کا مطلب بالکل نہ سمجھے۔ مرغا اتنی زور سے چلایا کہ ہم سمجھے کہ محل ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا اور وہ سارے محل میں چکر لگانے لگا، یہاں تک کہ اس کی نظر اس دانے پر پڑی جو حوض کے کنارے لٹک کر جا پڑا تھا اور اسے چگ لینے کے لیے دوڑا، لیکن دانہ حوض کے پانی کے اندر گھس گیا اور مچھلی بن کر پانی کی تہہ میں چلا گیا۔ مرغا مگرمچھ بن کر اس کے پیچھے پانی میں کود پڑا اور تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا اور ہم نے رونے چلانے کی آواز اٹھتی سنی اور ہم کانپ اٹھے۔ اس کے بعد دیو آگ کے شعلوں کی شکل میں باہر نکلا۔ جب وہ منہ کھولتا تو اس میں سے آگ نکلتی تھی۔ اس کی دونوں آنکھوں اور نتھروں میں سے آگ اور دھواں نکلتا تھا۔ لڑکی بھی مثل آگ کے انگارے کی باہر نکلی اور دونوں دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے ارد گرد آگ چھا گئی اور سارے محل میں دھواں پھیل گیا۔ ہم سب ڈرنے لگے اور چاہ کے حوض کے اندر گھس جائیں، کیونکہ ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں جل کر ہلاک نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس بندر کی خلاصی کے لیے شہزادی کو اس تکلیف میں نہ ڈالتا اور وہ اس مزدور دیو کی وجہ سے جو دنیا کے تمام موجودہ دیو سے زیادہ طاقتور ہے اس مصیبت میں نہ پڑتی، اور کاش کہ میں اس بندر سے کبھی نہ ملتا۔ منحوس تھا اور نہ مبارک تھی وہ گھڑی جس میں ہم نے اس کے ساتھ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی اور اسے جادو سے چھڑوانے کا ارادہ کیا اور خود تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اے میری آقا، مگر میری زبان بند تھی اور میں اسے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ اب ہم نے دیکھا کہ دیو آگ کے نیچے سے چلایا اور ہمارے پاس محل میں آ گیا اور ہمارے چہروں پر شعلے پھونکنے لگا۔ لڑکی نے اس پر حملہ کیا اور اس کی طرف آگ پھونکنے لگی۔ دونوں کی چنگاریاں ہم تک پہنچتی تھیں، مگر اس لڑکی کی چنگاری سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا، برخلاف اس کے کہ دیو کی چنگاریوں میں سے ایک چنگاری میری آنکھ میں لگی اور وہ پھوٹ گئی، اور میں ابھی تک بندر کی شکل میں تھا اور دیو کی ایک چنگاری بادشاہ کے چہرے پر پڑی جس سے اس کا آدھا منہ اور ٹھوڑی اور نیچے کے دانت گر پڑے۔ ایک چنگاری جا کر خواجہ سرا کے سینے پر لگی اور وہ فوراً جل کر مر گیا۔ اب ہمیں موت کا یقین آ گیا اور ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ ہم نے کسی کو یہ کہتے سنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فتح و نصرت۔ نامراد ہے وہ جو محمد کے چاند سے دین پر ایمان نہ لایا۔ کہنے والی خود شہزادی تھی جس نے دیو کو جلا ڈالا تھا اور وہ راہ کا ڈھیر ہو کر رہ گیا تھا۔ لڑکی نے ہمارے پاس آ کر کہا کہ مجھے ایک پیالہ پانی دو۔ لوگ پیالہ لائے اور اس نے اس پر کچھ پڑھا جو ہماری سمجھ میں نہ آیا اور مجھ پر پانی چھڑک کر کہنے لگی کہ میں نے تجھے خدا اور اسم اعظم کا واسطہ دیتی ہوں کہ اپنی اصل شکل صورت میں آ جا۔ اب میں نے اپنے آپ کو جنبش دی اور میں پہلے کی طرح انسان بن گیا، لیکن میری آنکھ چاہ چکی تھی۔ لڑکی کہنے لگی کہ آگ ابا جان، اب میں زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ مجھے جنات سے لڑنے کی مشق نہیں۔ اگر وہ انسان ہوتا تو میں اسے کب کا قتل کر چکی ہوتی۔ جب تک انار نہ بٹا تھا اور میں نے اس کے دانے نہ چگے تھے اس وقت تک میں بالکل تھکی نہ تھی، لیکن جس دانے میں دیو کی جان تھی اس کو میں بھول گئی۔ اگر اس کو بھی چگ گئی ہوتی تو وہ فوراً مر جاتا، لیکن فضا و قدر کی کسے خبر تھی، اسی لیے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور ہم دونوں میں زمین کے نیچے اور ہوا اور پانی میں سخت جنگ ہوئی۔ جب کبھی میں اس کے اوپر ایک دروازہ کھولتی تو وہ میرے اوپر دوسرا دروازہ کھول دیتا، یہاں تک کہ اس نے میرے اوپر آگ کا دروازہ کھول دیا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس پر آگ کا دروازہ کھولا جائے وہ اس سے بچ جائے۔ محض قسمت نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی اور میں نے اسے پہلے جلا دیا۔ میں اسے اسلام لانے کی دعوت دیتی جاتی تھی۔ اب مجھ کو بھی مردہ سمجھو، میں تم لوگوں کو خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے جہنم سے پناہ مانگی اور پناہ مانگی رہی تھی کہ چہرے
کہ ایک کالی چنگاری اس کے سینے کی طرف بڑھی، پھر چہرے کی طرف۔ جب وہ چنگاری چہرے پر پہنچی تو وہ رونے لگی اور کہا کہ اشہد ان لا الہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب ہماری نظر اس کی طرف پڑی تو وہ بھی دیو کے ڈیر کے پاس رات کا ڈیر ہو چکی تھی۔ اس پر ہم سب غم زدہ تھے اور میں چاہتا تھا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، میں نے یہ خوبصورت چہرہ نہ دیکھا ہوتا جس نے میرے ساتھ یہ بلائی کی، اور خود جل کر راکھ ہو گئی۔ لیکن خدا کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی راگ کا ڈیر ہو گئی ہے تو اس نے رہی سہی داڑھی بھی نوچ ڈالی اور منہ پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ میں بھی اس کی طرح کرنے لگا اور ہم دونوں گریہ زاری کرنے لگے۔ اب جاجب اور دوسرے لوگ آئے اور دیکھا کہ سلطان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے اور راگ کے 2 ڈیر لگے ہوئے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ بادشاہ کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی حالت ذرا سنبھلی اور اس نے اپنی بیٹی اور دیو کا ماجرا بیان کیا تو ان کی مصیبت اور بھی دوبالا ہو گئی۔ عورتیں اور لونڈیاں رونے پیٹنے لگی اور 7 دن تک یہ سوگ جاری رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی بیٹی کی راکھ پر ایک عالیشان گنبد بنایا جائے اور اس کے اندر موم بتیاں اور کندیلیں جلائی جائیں، اور دیو کی راکھ پر لعنت بھیج کر ہوا میں اڑا دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرتے مرتے بچا اور یہ بیماری 1 مہینے تک رہی۔ پھر وہ اچھا ہو گیا اور اس کی داڑھی نئے سرے سے نکل آئی۔ اب اس نے مجھے بلا کے کہا کہ اے نوجوان، تیرے آنے تک ہماری زندگی بہترین عیش و عشرت سے گزری اور زمانے کی مصیبتوں سے ہم محفوظ رہے۔ کاش کہ میں نے تیری صورت اور وہ منحوس دن جب تو آیا تھا نہ دیکھا ہوتا۔ ہم نے تجھ پر ترس کھایا اور تیری وجہ سے خود مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ پہلے تو میری بیٹی مری جو 100 مردوں کے برابر تھی، پھر جو میری حالت آتش زدگی سے ہوئی ہے وہ ظاہر ہے، اور میرے دان ٹوٹ گئے اور میرا غلام جان سے گیا، لیکن نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد ہم نے کوئی بات تیری طرف سے دیکھی، بلکہ جو کچھ میرے یہاں تیرے ساتھ ہوا وہ خدا کی طرف سے اور ساری تعریفیں خدا کے لیے ہے۔ مگر میری بیٹی تجھے چھٹکارا دے کر تیری وجہ سے ہلاک ہو گئی، اسی لیے اے لڑکے میرے شہر سے نکل جا، اور جو کچھ تیرے سبب سے ہو چکا ہے وہ کافی ہے۔ یہ سب تیری اور ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ اب سلامتی کے ساتھ چلا جا، اگر تو پھر لوٹا اور میں نے تجھے دیکھ لیا تو تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ڈانٹا اور اے مالکہ میں اس کے پاس سے چلتا بنا، لیکن مجھے اپنے بچ جانے کا یقین نہ آتا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اب تک جو واردات میرے اوپر گزری تھی وہ سب آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ لوگوں کا مجھے لوٹنا، میرا ان سے بچ کر نکل جانا، چلتے چلتے 1 مہینے کے بعد ایک شہر میں پردیسی کی طرح داخل ہونا، درزی کی ملاقات، زمین کے نیچے سے لڑکی کا ملنا، دیو سے چھٹکارا، باوجود یہ کہ وہ میرے مارنے پر تولا کھڑا تھا، اور شروع سے آخر تک جو کچھ میرے اوپر گزری تھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ محض آنکھ گئی مگر جان بچی۔ شہر چھوڑنے سے پہلے میں حمام میں گیا، اپنی داڑھی مونڈی، کالا اونی لباس پہنا اور سر پر بہبوت ملا۔ اے ملکہ، اب میں ہر روز روتا اور ان مصیبتوں کو یاد کرتا ہوں جو مجھ پر گزری ہیں، خاص کر آنکھ پھوٹنے کو۔ جب مجھے ان کی یاد آتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ملکوں اور شہروں کا سفر کرنا شروع کیا اور دارالاسلام بغداد کا قصد کیا تاکہ میں امیر المومنین سے مل کر اپنی سرگزشت بیان کروں، اور آج ہی رات میں بغداد پہنچا اور دیکھا کہ یہ میرا پہلا رفیق حیران پریشان کھڑا ہے۔ میں سلام کر کے اس سے باتیں کرنے لگا کہ اتنے میں یہ ہمارا تیسرا ساتھی ہمارے پاس پہنچا اور کہا السلام علیکم، میں پردیسی ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی پردیسی ہیں۔ مبارک ہے یہ رات جس میں ہم ملے۔ اب ہم تینوں ساتھ ساتھ چل کھڑے ہوئے اور ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کا قصہ نہ جانتا تھا، اور تقدیر ہمیں اس دروازے پر لے آئی اور ہم تمہاری خدمت میں پہنچ گئے۔ یہ ہے صبح میری داڑھی مونچھ منڈنے کا اور میری آنکھ پھوٹنے کا۔ لڑکی نے کہا کہ تیری داستان عجیب و غریب ہے، ادا بجا لا اور اپنی راہ لے۔ اس نے کہا کہ جب تک میں تمام ساتھیوں کی کہانیاں نہ سن لوں یہاں سے نہیں ٹلنے کا۔ Thanks for watching and listening my story. So stay connected and subscribe my channel. Turn on the bell icon. Okay, ملتے ہیں پھر اگلے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔